بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم سارے زمان سید سروران حامی بے قسم در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب الجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 11۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور رب الجلال ہمیں قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر آپ اس سے قبل 10 اقسام سماعت فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی قسط کے بعد ابھی متعدد اقسام اس کی باقی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، آپ کے علوم ان کمالات میں سے ایک منفرد کمال کی حیثیت رکھتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوتیں دی ہیں وہ دیگر انسانوں کی قوتوں سے یکسر مختلف ہیں۔ آپ کی استعداد سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، بولنے کی اور دیگر تمام قوا جو ہیں ان کو رب ذوالجلال نے وہ امتیازی حیثیت دی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کی سیرت طیبہ کا جو گوشہ بھی دیکھا جائے علوم کی جھلک اور غیب کی خبروں کا بیان ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ
اب جو شخص مجلس میں آئے گا وہ جنتی انسان ہے. اب بظاہر سامنے حجاب ہے، دیوار ہے، یہ پتہ نہیں کہ دروازے سے کون داخل ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے فرشی تعارف سے ہی متعارف نہیں ہے، بلکہ اس کے جنتی تعارف کو بھی جاننے والے ہیں. اس کے ظاہر سے ہی واقف نہیں، اس کے باطن سے بھی واقف ہیں. اس کے نام ہی سے واقف نہیں، اس کے مقام سے بھی واقف ہیں. یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. اب جو سر بزم داخل ہوگا وہ ایک جنتی انسان ہے. تو کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اور صرف یہ خبر کل یا پرسوں کی خبر ہی نہیں تھی، بلکہ کتنی صدیوں کے بعد قیامت آنی ہے اور اس کے بعد جنت و دوزخ کے مقامات ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحہ سے پہلے ہی کئی صدیاں پہلے اس مقام کے جو نتائج تھے ان کا بیان فرما رہے تھے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. پہلے یہ تھا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. اب جس کا طلوع ہوگا، جو سامنے آئے گا، وہ جنتی ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے. دوسری خبر جب دی، اب سب کو انتظار تھا کہ باہر سے کون آتا، کیونکہ یہ بزم سجی ہوئی تھی اور اب جس نے آنا تھا اتفاقاً آنا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا فطلع عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے ظاہر ہوئے. دروازے سے جب داخل ہوئے تو سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے معترف ہو گئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعائیں مانگ کے لیا تھا، ان کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے کہ دنیا میں ہی ان کی جنت کا بندوبست بھی فرما دیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفتحون مصر، میرے صحابہ تم مصر کو فتح کرو گے، کچھ وقت کے بعد تم مصر کو فتح کر لو گے. دیکھو ابھی جو اس وقت کے حالات حاضرہ تھے، جب ابھی قریش سے جنگیں ہو رہی ہیں اور مدینہ شریف کے ارد گرد جو قبائل ہیں ان سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور فتح کی یہ نوید کہ وہ دور جو ملک مصر ہے وہ بھی ہمارا ہے. یعنی یہ کوئی دنیاوی جغرافیائی قرائن کے لحاظ سے یہ نہیں تھا کہ فوج اب فلاں دروازے تک پہنچ گئی ہے، اگلا قدم یہ ہوگا. یعنی بظاہر ابھی تو حجاز کے علاقے کور کیے جا رہے ہیں اور ان سے آگے نور اسلام پھیل رہا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفتحون مصر، میرے صحابہ تم مصر کو فتح کرو گے. یہ ایک خبر غیب تھی مستقبل کی. دوسری فرمایا ہی ارض یسمى فیہا قیراط، مصر کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں ہر وقت لوگوں کی زبان پر پیسے کا ہی نام رہتا ہے. قیراط ہی بولتے رہتے ہیں. اور یہ صوفیاء کا قول ہے رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم کرے کہ جس کی زبان پہ پیسے کا نام بہت کم آتا ہے. یعنی ہر وقت پیسے کا تذکرہ، درہم و دینار کی بات، اس کے ذکر کو بھی معیوب سمجھا گیا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ دیکھو. ارض مصر کے لوگوں کی جو عادات ہیں، حالانکہ آپ مصر تشریف نہیں لے گئے، ان عادات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ ہر وقت پیسہ ہی وہ کرتے رہتے ہیں. میرے صحابہ تم اس کو فتح کر لو گے، ستفتحون، تم فتح کرو گے. اذا فتحتموها احسنوا اہلہا، جب ملک مصر کو فتح کرنا تو اس کے جو باشندے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ملک مصر کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ویسے تو ہر علاقے کے لیے یہ فرمان تھا
کہ جہاں اسلام پیش کرو، اگر نہیں مانتے جہاد کرو، اور پھر بھی قیدیوں کے آداب، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری باتیں اپنے لشکر کو سمجھائی ہوئی تھی۔ مگر مصر کے بارے میں خصوصی وصیت کی، مصر تم فتح کرو گے، اور مصر کو میرے صحابہ جب فتح کرو گے تو اس کے باشندوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ فرمایا مصر کو ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، ان لہا ذمہ و رحمہ۔ فرمایا مصر کی ایک حرمت ہے، کس بنیاد پر؟ فرمایا مصر میرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ننیال کا علاقہ ہے۔ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق مصر سے تھا۔ تو دیکھو نسبت نبوی سے ایک خاتون ایک پوری سرزمین سے یہاں پہنچی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سرزمین کی قسمت بھی بدل دی ہے اور ان کی عظمت کو بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ پورا علاقہ فتح ہوگا۔ ان لہا ذمہ و رحمہ، دو چیزوں کو بیان کیا۔ ذمہ کا مطلب ہے حرمت اور احترام، کہ مصر والوں کا ایک احترام ہے اس واسطے کہ ان کی ایک خاتون کو میرے عقد نکاح میں آنے کا اور میرے پاس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا شرف ملا ہے، اور میرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کو یہ عظمت دے رہا ہوں کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو اس علاقے کے لوگوں کا بھی احترام کرنا، اس واسطے کہ ان کی ایک بیٹی تمہاری ماں لگتی ہے، وہ ام المومنین بن گئی ہے۔ ذمہ یہ ان کا احترام ہے، یہ عظمت ہے ان کی۔ دوسرے نمبر پر ورحمہ، ان کے ساتھ ہمارا ایک رحم کا تعلق بھی ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، اور نسبت نبی کہاں تک اثر کرنے والی ہے، اور کہاں تک عظمتیں دی جا رہی ہیں، اور کہاں تک آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ مصر والوں کے ساتھ میرے دو تعلق ہیں۔ مصر والے اگرچہ اب وہاں پر اسلام نہیں ہے، میرے صحابہ تم اس کو فتح کرو گے، حضرت عمر بن عاص وہاں جھنڈا توحید کا لہرائیں گے، جس وقت ان کو فتح کر لینا تو باقی مفتوحہ علاقوں میں سے اس کو ممتاز رکھنا، اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مصر کو میری دو نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہے ان کا تعلق مصر سے تھا۔ اس واسطے مصر کو دوسرے شہروں جیسا نہ سمجھنا، اور اس ملک کو دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھنا، اور پھر وہاں کی ایک خاتون کو میری نسبت اس نے اور آج سے بھی میسر ہے، اور میرا ایک صاحبزادہ ان سے پیدا ہوا ہے، تو یہ دو نسبتیں ہیں جن کی بنیاد پر تم نے مصر والوں کا احترام کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا، اذا رأیتم الرجلین یختصمان فی موضع لبنہ فاخرج منہا۔ مصر میں جب ابو ذر تم ہوگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب یہ تیسری خبر غائب تھی، سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی ان کا نام لے کر، فرمایا اگر یہ پتا نہ ہوتا کہ ابو ذر تو کل فوت ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے میرے وصال سے بھی پہلے ہی فوت ہو جائیں، تو یہ کام اور یہ بات ان سے نہ فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ابو ذر جب مصر فتح ہوگا اور تم مصر میں موجود ہوگے، جب وہاں دو شخص ایک اینٹ جتنی جگہ میں جھگڑا کر رہے ہوں گے تو تم پھر مصر میں نہ رہنا، مصر سے واپس حجاز میں داخل ہو جانا۔ اذا رأیت الرجلین یختصمان فی موضع لبنہ، یہ چوتھی خبر تھی کہ جس وقت جتنی اینٹ ہوتی ہے اتنی جگہ کے لیے جب دو بندوں کا جھگڑا ہو جائے گا، یعنی ایسا منظر بھی تمہیں ملے گا، تم دیکھو گے کہ وہاں جب جھگڑے شروع ہوں گے تو اتنی چپا زمین کے لیے بھی جھگڑا جب ہوگا تو تم وہاں نہ رہنا۔ ابو ذر تمہارا ایک اپنا نصاب ہے، تمہارا ایک اپنا ماحول ہے، اور یہ سارے صحابہ میں سے ایک منفرد صوفی مزاج کے آدمی تھے، فرمایا تم وہاں سے نکل آنا۔ ہمارے موضوع کی جو بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری زندگی میں مصر فتح ہوا، میں مصر کے فاتحین کے ساتھ وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود رہا، یہاں تک کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ بڑی زمین تو بڑی زمین رہی، ایکڑ تو ایکڑ رہا، پلاٹ تو پلاٹ رہا، ایک چپا زمین، اینٹ جتنی زمین جو ہے، بالش زمین جو ہے، اس پر جھگڑا ہو جائے گا۔ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شرحبیل بن حسنہ کا بیٹا عبد الرحمان اور دوسرا ان کا بیٹا ربیعہ، ان دونوں بھائیوں کا، عبد الرحمان اور ربیعہ کا، ایک اینٹ جتنی جگہ میں جھگڑا ہو گیا۔ اور میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین کے چپے چپے کا کتنا مطالعہ عطا فرمایا ہے۔ بغیر یہ بات بیان کرنے میں کوئی لطافت نہیں لگتی کہ جھگڑے بڑے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی فساد بھی ہو جائیں گے، جنگیں بھی ہو جائیں گی، اور بڑی بڑی زمینوں کا، ملکوں کا جھگڑا ہو جائے گا، لیکن قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام کے لفظوں کی حکمتوں پر، اگر ہم ایک ملک کے ایک ایکڑ یا ایک مربع کی بات کرتے تو کہتا اجمالی طور پر تو ان کو کچھ پتا ہے، مگر تفصیلاً ہر حصے کا کوئی پتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے وہ آنکھ دی ہے کہ زمین کے چپے چپے کی حالت کو جاننے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں سے نکل کے واپس آ گیا۔ یہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام جن کی ایک مجلس کی ایک حدیث میں سے ہمیں کئی غیر کی خبریں نظر آ رہی ہیں، اور صرف زمین کا چپا چپا نہیں، اس سے قبل میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو، آسمان کا چپا چپا بھی ان کی نگاہ کے نیچے ہے، اور بالخصوص چپا چپا جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، حتیٰ کہ سما آسمان سے آواز نکلی ہے تم نے نہیں سنی، میرے صحابہ میں نے 500 سال کی دوری سے سن لی ہے، اور میں نے سنی ہے تو میں جانتا ہوں کہ نکلی کیوں ہے۔ فرمایا ما فی السماء موضع اربع اصابع، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس میں فرشتے نے سر نہ رکھا ہو۔ اب اگر کوئی ایک جگہ جو 4 انگلیوں جتنی ہو، آسمان پر ایک چپا جگہ اگر ایسی ہو کہ جہاں خالی اور فرشتے نے سر نہ رکھا ہو، اور سرکار یہ فرما دے کہ وہ جگہ بھری ہوئی ہے، تو خبر خلاف واقعہ نکلے گی، جھوٹ لازم آئے گا۔ اس کو سچا ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی نظر صرف زمین پر ہی نہیں، آسمان کے چپا چپا کو بھی جاننے والی ہے، اور میں ہر چپے پر فرشتے نے سر رکھا ہوا ہے، ہر چپے پر 4 انگلیوں کا نام لے کر فرمایا، اور میری نظر کے سامنے دیکھ رہا ہوں کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں فرشتہ موجود نہ ہو۔ اس وجہ سے اتنا رش ہو گیا ہے، آسمان کی آواز نکلی ہے، اور اتنی دوری سے جو امتی بولا ہے میں نے اس کی آواز کو بھی سن لیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مشکاۃ شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جس وقت عیادت کی، عجیب ان کا مقدر تھا کہ جن کی عیادت کے لیے طبیب انسانیت تشریف لے گئے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر بیماری میں بڑے نڈھال ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لیس علیک من مرضک بأس، زید بن ارقم کیوں تم مایوس ہوتے ہو، یہ بیماری تمہیں نہیں مار سکتی۔ لفظ دیکھو، لیس علیک من مرضک بأس، یہ جو بیماری تمہاری ہے تمہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی حرج نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایسی ذات کے بارے میں کہنا، معاذ اللہ ان کو اپنا بھی کوئی پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کل کیسا دن گزرے گا، وصال تک اور بعد میں کیا معاملے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو مریض ہے اور بظاہر اتنا مایوس ہے کہ شاید زندگی میری ختم ہو جائے، اور یہ ایک بات نہیں پہلے ایک ساتھ میں گزر چکا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مکہ شریف میں بیمار ہو گئے تھے حج کے موقع پر، اور روتے تھے کہ میں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف کو پسند کیا تھا، اور اب روح مکہ شریف میں نکلے گی تو میرا کیا بنے گا، میں مدینہ شریف میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا سعد اتنا جلدی تیار ہو گئے ہو، ابھی تو تمہاری بہت اولاد بھی ہوگی، تم ملکوں کے فاتح بھی بنو گے، پھر تمہاری موت کا وقت آئے گا۔ کوئی نہیں جانتا کوئی کب مرے گا، وہ اور ہیں جو نہیں جانتے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے جاننے والے ہیں۔ لیس علیک من مرضک بأس، اس مرض سے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ
خبر غیب دے کر محبوب علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ دوسری خبر مستقل ساتھ دے دی. کئی فالا کا اذا امرتا وہ امیتا من بعدی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد تم نابینا ہو جاؤ گے، تمہیں عمر لمبی ملے گی. امرتا یعنی اب دیکھو خبر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ اس بیماری سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اب یہ تو بھی احتمال ہو سکتا تھا کہ یہ بیماری چلی جائے، وہ صحت مند ہو جائیں، 10 دن 1 مہینہ صحت مند رہے، نئی بیماری آ جائے اور وہ فوت ہو جائیں، تو یہ بھی تو احتمال تھا. مگر محبوب علیہ السلام کا انداز بیان اور غیر کی خبریں کیسی ہیں. فرمایا اے زید بن ارقم، میں تجھے گارنٹی دے رہا ہوں اس بیماری سے بھی فوت نہیں ہوگے اور میرے وصال سے پہلے پہلے کسی بیماری سے بھی تم فوت نہیں ہوگے، نہ اس مہینے، نہ اگلے مہینے، نہ اس سال، نہ اگلے سال. کئی فلا کا اذا امرتا، تجھے عمر دی جائے گی. امرتا، تجھے عمر دی جائے گی، لمبی عمر دی جائے گی، میرے وصال کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. وہ امیتا، اور پھر تم نابینا ہو جاؤ گے. اب بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے اور تمہارا کردار کیا ہوگا؟ اب اس سے اگر میں یہ کہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے 1000 غیب کی خبر دی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اس واسطے کہ نبی علیہ السلام کے وصال سے پہلے کے ہر گھنٹے کی خبر اگر شمار کر لو اور وصال کے بعد، کیونکہ یہ تو بہت دیر بعد میں زندہ رہے، کئی سال تک زندہ رہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساری خبریں دے دی ہیں. اور میں امرتا، لمبی عمر بھی تمہیں کو دی جائے گی، اور عمر میں کیا ہوگا؟ امیتا، تم نابینا ہو جاؤ گے. تو کئی فلا کا، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور یہ وہ انداز تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتاؤ تو صحیح تمہاری رائے کیا ہے. حالانکہ جب اللہ کا حکم دیکھ لیا تھا تو مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ مشورہ تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں ابھی تلاش کرنا ہے کہ اچھا پہلو کون سا ہے اور نقصان دہ پہلو کون سا ہے، مشورہ کر لیں تاکہ سب کی رائے سے اچھا پہلو اختیار ہو جائے. اور جب اللہ کا حکم آ چکا ہے خواب میں تو اب مشورے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. لیکن پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ان سے پوچھے بغیر کر دوں گا ان کو ذبح تو مجھے تو ثواب ملے گا، لیکن ان کو تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن جس وقت ان سے پوچھوں گا اور یہ چھری چوم کے قبول کریں گے تو پھر مجھے خلیل کہا جائے گا، ان کو ذبیح کہا جائے گا. انہوں نے خود پسند کر لیا ہے اس کو، خود ان کی حیثیت جو تھی اس کو ساتھ بڑھانے کے لیے یہ سوال کر لیا ہے. اب میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں پوچھا جب تم نابینا ہو جاؤ گے، تو یہ انداز ہے، اس پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر پتا تھا تو پھر یہ کیوں پوچھتے تھے، پتا تھا تو یہ کیوں پوچھتے تھے، اس سے کوئی یہ نکالنے کی کوشش کرے پتا نہیں تھا. محبوب علیہ السلام ان کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ منظر میں دیکھ رہا ہوں اپنے اختیار سے یہ بھی بول لیں اللہ ان کو اجر عطا فرما دے. اس وقت تم کیا کرو گے جب تم نابینا ہو جاؤ گے؟ تو حضرت زید بن ارقم کہنے لگے اصبر واحتسب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے گا سر ماتھے پہ صبر کروں گا، اور صبر میں طلب ثواب کے لیے کروں گا. ایک ہے کہ نابینا انسان ہو جائے اس کو مصیبت سمجھے، فرمانے لگے اصبر، صبر بھی کروں گا اور اپنے نابینا ہو جانے کو میں ذریعہ ثواب سمجھوں گا. اس کو احتسب، یہ وہی لفظ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان میں اور طلب ثواب کے لیے، وہی لفظ احتساب. احتسب، میں نابینا رہوں گا اور ساتھ اس کو بندگی بھی سمجھوں گا. احتسب، میں صبر کر کے اللہ کے نزدیک بلند مقام پاؤں گا، میں صبر کروں گا. اور یہ الفاظ نکلے تو محبوب علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من صلب اللہ کریمتیہ فصبر ادخلہ اللہ الجنہ، وہ کما قال، فرما اللہ جس سے آنکھیں چھین لے اور وہ شکوہ نہ کرے، آنکھوں کے چھن جانے پر صبر کرے، اللہ اس کو جنت میں یقیناً داخل فرمائے گا. ایمان اس کا ہو، عقیدہ صحیح ہو. یہی وہ حدیث شریف ہے جس وقت بریلی شریف میں میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1946 میں بریلی شریف میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان اور حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حدیث جس وقت پڑھی تو انہوں نے حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو اساتذہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ جنتی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بحیثیت طالب علم آپ جھجک محسوس کر رہے تھے، استاد کہنے لگے جب تک آپ دعا نہیں کریں گے ہم آپ کو سبق نہیں پڑھائیں گے۔ سید بھی ہو اور پھر نابینا ہو اور پھر حافظ الحدیث ہو اور پھر صبر کرنے والا ہو تو کہنے لگے تم یقیناً جنتی ہو، ہمارے لیے دعا کرو۔ اس حدیث کے پڑھانے پر ہمارے شیخ کامل نے دعا کی، اساتذہ پھر پڑھانے لگے۔ تو یہ کیونکہ سرکار کی تعلیم تھی کہ نابینا ہو جانے پر جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گا اور اس کو میں طلب ثواب کا ذریعہ بنا لوں گا۔ اب اگلی بات سے پہلے یہ بھی ضمن ذہن میں رکھو کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ مبارک کیا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا تم زندہ بھی رہو گے، لمبی زندگی ملے گی، پھر تم نابینا ہو جاؤ گے، اگر کوئی کچی لسی والا عقیدہ ہوتا تو کہتے میں تو ابھی مر جاؤں گا، بیماری اتنی تیز ہے اور نابینا ہونے تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی کہ بوڑھا ہو جاؤں اور پھر نابینا ہو جاؤں، یا یہ سمجھ لیتے کہ زندہ تو رہوں گا مگر میں نابینا نہیں ہوں گا، یہ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں نابینا ہو جاؤں گا۔ نہیں، عمر کو بھی تسلیم کر لیا اور نابینا ہونے کو بھی تسلیم کر لیا۔ اور جس وقت انہوں نے یہ جواب دیا تو میرے محبوب علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ کیا فرمایا؟ اذن تدخل الجنۃ بغیر حساب، اگر تم نے صبر کرنا ہے تو پھر میں تمہیں آج خوشخبری دیتا ہوں اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب دیکھو اذن تدخل الجنۃ بغیر حساب، حساب کتنا اہم مرحلہ ہے، حساب کتنا ضروری ہے اور حساب کے لیے کتنی آیات نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ دربار رسالت ہے، اپنا ہے حساب ان کا، اپنی ہے کتاب ان کی۔ یہاں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ ظاہر کر دیے ہیں کہ میں صبر کروں گا، صرف جنت کی خوشخبری نہیں دی، بغیر حساب کے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان دو باتوں میں فرق ہے، ایک ہے کہ انسان حساب کے کٹہرے میں کھڑا ہو، حساب کے مرحلے میں گزرے، شرمندگی ہوتی رہے، کٹھن مرتبے سے گزرتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جائے اور جنت میں جائے تو یہ بھی جنتی ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ حساب ہوا ہی نہیں، سیدھا جنت میں چلا گیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے چونکہ انہوں نے یہ لفظ بول دیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن تدخل الجنۃ بغیر حساب، پھر بغیر حساب بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو عقیدہ انہوں نے اپنا ظاہر کر دیا اور ساتھ نابینگی کی خبر تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے خصوصی کوٹے میں رکھ لیا ہے، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اوروں کو جو بغیر حساب کی خوشخبریاں دے رہے ہوں اور ان کے بارے میں امتی یہ کہہ کے پتہ نہیں ان کو اپنا بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا معاذ اللہ اور میرے ساتھ کیا ہوگا میں یہ نہیں جانتا، وہ کلمہ تو انداز یہ ہے کہ بزم حشر ان کے مقام و مرتبہ کو رب کائنات ظاہر فرما رہا ہوگا جب عرش کے دائیں طرف وہ اپنے مخصوص لباس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور ان کے اشاروں پر کروڑوں کو جنت عطا فرمائی جا رہی ہوگی۔ تدخل الجنۃ بغیر حساب، اب دیکھو غیب کی خبریں کتنی ہیں، جنت میں تم داخل ہوگے اور جنت میں بھی بغیر حساب کے داخل ہوگے۔ اب قیامت کی خبر لوگوں کو اس میں شک ہے، یقیناً اللہ کے بتائے بغیر کسی کو کوئی خبر نہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ قیامت کا ہی نہیں قیامت کے بعد کا بھی دے دیا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو یہ اعلان کیسے ہوتا، یہ خوشخبری کیسے ہوتی، اور پھر تفصیل کے ساتھ کہ بغیر حساب جنت ملے گی۔ تو رسول اکرم نور مبشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو خوشخبریاں دی ہیں تو یہ تو قیامت کے شعبہ جات میں سے شعبہ ہے ایک کہ فیصلوں کی پر جس کی نظر ہے تو قیامت کے آنے پر کوئی نظر نہیں ہوگی، فیصلوں کی جو تفصیل ہے جو وہ جانتے ہیں تو اس کی آمد کی تفصیل کو نہیں جانتے۔ ہاں وہ حکمت ہے، حقیقت ہے، وہ اس کو ظاہر کرنے سے روک دیا گیا۔ حالانکہ کائنات جل جلالہ کی عطا ہے، وہ جو چاہے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما سکتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی دسترس کہاں تک ہے اور تعارف کہاں تک ہے؟ شرح السنہ میں امام بغوی کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے
کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے. ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا اور وہ یہودی ہے. بکریوں کے پاس نگرانی کر رہا تھا. بھیڑیا آیا, اس نے بکری پکڑی, بکری کو اٹھا کے بھاگ گیا. یہ پیچھے دوڑا اور اس نے بکری اپنی چھڑا لی. بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ کے تقریر کرنے لگا, کہتا ہے امیت تو رزق الغزہ کا نہیں ہلا تم من تضاءہ منی, اے ظالم تو نے کیا کیا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے رزق چھین لیا ہے. بھیڑیا اس طرح گھور رہا تھا اور جھگڑا کر رہا تھا. اس یہودی نے دیکھا یہ عجیب منظر ہے, آج تک یہ لفظ انسانوں کی زبان سے نکلتے تھے, یہ بھیڑیا کیسے بولنے لگ گیا ہے؟ ان رئی تو کل جو میں یتکلم, کہنے لگا آج تک میں نے کسی بھیڑیے کو بولتا نہیں دیکھا اور تم بول رہے ہو اور یہ باتیں کر رہے ہو اور جھگڑے کر رہے ہو. مجھے بڑا تعجب ہے تیرے بولنے پر اور بڑا تعجب ہے تیرے جھگڑے پر. تو نے بکری اٹھائی تھی, میرا نقصان ہو رہا تھا, میں نے چھین لی ہے, وہ نقصان ختم ہو گیا, میں نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا, مگر یہ جو تو تیرے جھگڑنے کا انداز ہے اس پر مجھے باقی بڑا تعجب ہے. میں نے باپ دادا سے یہ سنا ہے کہ بھیڑیے بھی جھگڑا کرتے ہیں اور نہ میں نے دیکھا تھا, اور آج عجیب منظر دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں کہ تم بیٹھے ہوئے جھگڑا کر رہے ہو. جب اس نے تعجب کا اظہار کیا تو بھیڑیے نے کہا تم مجھ پہ تعجب کرتے ہو, تمہاری دانش پہ مجھے افسوس ہے, تعجب کرنے کا مقام اور ہے, مجھ پہ تعجب نہ کرو. میرا بولنا یہ بھی تو تعجب کی بات ہے. عجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم. اگر تعجب کرنا ہے تو اس علم والے نبی پہ تعجب کرو جو ماکان کی بات بھی بتاتا ہے, ما یکون کی خبر بھی دیتا ہے. دیکھیے بھیڑیا بول رہا ہے اور ساتھ تبلیغ کر رہا ہے. تعجب کا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے. اور یہ ایک حجاب تھا. اس یہودی پہ افسوس ہے کہ وہاں تعجب کر رہا ہے جہاں تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جہاں تعجب کرنا ہے وہاں کی اس کو خبر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا اپنا اختیار ہے, اپنی اپنی چاہت ہے. وہ اگر بھیڑیوں کو تعارف کروا سکتا ہے تو کیا یہودی کو نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا تھا. لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جسے چاہوں جتنا نواز دوں, اگر محرومی پہ آئے تو انسان محروم رہ جائے, اگر میں نوازوں تو بھیڑیوں کو نواز دوں, اگر میں دینے پہ آؤں تو ان کو دے دوں. اب دیکھیے جس وقت وہ بھیڑیا بولتا ہے اور لفظ کیا ہے, عجب من ھذا, میرے بولنے سے زیادہ تعجب کس چیز پر ہے؟ رجل, وہ بندہ, وہ ذات, وہ شخصیت زیادہ تعجب کی مستحق ہے. وہ کہاں ہے؟ رجل فی النخلات, وہ کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. فی النخلات, نخلستان میں کھجوروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کھجوریں وہ کہاں ہیں؟ بین الحرتین, ہررا کہتے ہیں سنگستان کو, یعنی وہ میدان کی جس میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے پڑے ہوئے ہوں. اور یہ مدینہ شریف کے دونوں جانب جو ہے سنگستان ہے, سنگریزوں والے میدان ہیں. تو کہنے لگا بین الحرتین, دو سنگستانوں کے درمیان, دو سنگریزوں والی جگہوں کے درمیان ایک نخلستان ہے. اس کھجور کے باغ کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تعجب کس بنیاد پر ہے؟ جو بیرو کم بما مضی وما ہوا کائن بعدکم, کہ ان کا اتنا علم ہے جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا کے بننے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ ہر چیز بیان کرتے ہیں. ما مضی, یہ لفظ بڑے عموم کے ہیں. ما مضی, ما عموم کے لیے ہوتا ہے جو گزر گیا. ایک صدی میں جو گزرا, 2 صدیوں میں جو گزرا, 10 صدیوں میں گزرا, جب سے دنیا بنی جو کچھ ہوا اور دنیا کے وجود سے پہلے جو کچھ تھا, خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ خبر دینے پہ آئے کتنی خبر دیتے ہیں. اگر یہ موضوع چھیڑ دیں تو وہاں تک بیان کرتے ہیں ما مضی, جو بھی گزر گیا تھا, اور وما ہوا کائن, اور جو کچھ مستقبل میں آنے والا ہے. صرف قیامت نہیں, کائن کا مطلب ہے قیامت اور قیامت کے ماں بعد. ما ہوا کائن, جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے, 1 صدی بعد, 2 صدیاں بعد, 10 صدیاں بعد, قیامت کے وقت, قیامت کے ماں بعد جو کچھ ہونے والا ہے,
وہ عظیم انسان ایسے ہیں، اتنا علم ہے ان کا، اتنا کمال ہے ان کا، ہم بھیڑیوں تک ان کے چرچے پہنچ چکے ہیں کہ وہ ما کانا کا بھی علم رکھتے ہیں، ما یکون کا بھی علم رکھتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، جس وقت یہ بھیڑیا بیان کرتا ہے، اور ہمارے پاس اس بیان پر ہزاروں دلیلیں، ما کان اور ما یکون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ یہ جس زمین پر تم بیٹھے ہوئے ہو، اس کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ قرآن پڑھ رہا تھا، فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، صرف یہی خبر نہیں تھی کہ اللہ پڑھ رہا تھا اور فرشتے سن رہے تھے، بلکہ فرشتے جو بول رہے تھے وہ بھی خبر دے دی۔ قالت طوبى لأمتي ينزل هذا عليها، فرشتے یہ کہہ رہے تھے مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا، مبارک ہو اس امت کو، مبارک ہو اس شخص کو جس کا سینہ قرآن کا مدینہ بن جائے گا، اور مبارک ہو اس ساتھ کو جس کی زبان سے قرآن پڑھا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کانا جو کچھ بھی ماضی میں تھا، ما یکون اور ما ہوا کائن جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے، اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ چرچا جو ہے وہاں تک بھیڑیوں تک پہنچ گیا ہے۔ اب بھیڑیا دعوت دے رہا ہے انسان کو، خود بھیڑیا ہے انسان کو دعوت دے رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ تعجب نہ کرو، میرا بولنا یہ تو ان کی رحمت کے چھینٹے کا کروڑواں حصہ ہے، یہ کیا کمال ہے، یہ تو ان کے مقام و مرتبہ کی حیثیت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں جو چلتا ہوں پھرتا ہوں یہ سب تو انہی کی وجہ سے کائنات بنی ہوئی ہے، کمال ان کا ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ دی ہے، سب کچھ ماضی کا بھی بیان کر دیتے ہیں اور سب کچھ مستقبل کا بھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر مواہب الدنیا میں چاہے حدیث کو بیان کیا گیا تو اس میں کچھ اور تفصیل ہے۔ یہ شخص اس کی تبلیغ پر فوراً تیار ہو گیا کہ میں جاتا ہوں، اتنا مرتبہ ہے ان کا۔ ساتھ وہ بول رہا تھا وما بینک و بینہم الا ھذا الشیء، یہ صرف ایک گھٹی ہے درمیان میں، جا کے دیکھو تو صحیح، تکون فی جند اللہ، ان کو دیکھو گے تو اللہ کے سپاہی تم بھی بن جاؤ گے۔ اب مواہب کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے یہودی اب میں جاؤں تو صحیح، لیکن بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ بکریاں ہیں میری اور ابھی تم نے اٹھا لی تھی، مجھے بھیج کے پیچھے بکریاں کھانا چاہتے ہو، بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس نے کہا اگرچہ بھیڑیا ہوں، وہ غلطی جو ہوئی وہ ہوئی، مگر میرا عشق پکا ہے، اب میں گارنٹی دیتا ہوں تم چلے جاؤ، میں صرف یہ نہیں کہ خود نہیں کھاؤں گا، میں کسی کو کھانے بھی نہیں دوں گا، میں نگرانی کروں گا، میں چوکیدار بنوں گا، میں تمہاری بکریوں کے قریب رہوں گا، پہرا دوں گا، تم جا کے دیکھو تو صحیح۔ وہ چلا گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھا، جا کے دیکھا، حیران رہ گیا، ایسا نور بھرا چہرہ اور نور کی تجلیاں اور حسن کا گلدستہ اور وہ کمالات کی زیبائیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا میں خود نہیں آیا، مجھے ایک بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ اب سارا واقعہ بیان کر دیا کہ بھیڑیے نے یہ کہا وہ بکری اٹھا کے لے گیا تھا، اور اس نے پھر میں نے بکری چھینی ہے، وہ بول رہا تھا، اور بولتا کیا کیسا عجیب بولتا تھا، میں نے اس کے بولنے پہ تعجب کیا۔ اس نے کہا یہ کوئی تعجب نہیں، تعجب اس ذات کا ہے جن کے صدقے بولنا ملا ہے، میں یہ بات کر رہا تھا، وہ آپ کا مجھے پتہ بتا رہا تھا، اور اس نے یہ بتایا ہے یخبرکم بما مضی وما هو قائل بعدکم، کہ وہ نبی علیہ السلام اتنے عظیم ہیں کہ سب کچھ ماضی کا بھی جانتے ہیں، سب کچھ مستقبل کا بھی جانتے ہیں۔ جس وقت اس نے یہ بیان کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں جھٹکی دی کہ تو پہلے یہودی ہے اور پھر غلط باتیں کرنے لگ گیا ہے، مجھے تو کل کی خبر نہیں، تو یہ بتا رہا ہے؟ نہیں، حدیث کے لفظ ہیں صدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کی اس بھیڑیے کی، قربان جاؤں سچائی کی بات پہ اگر بھیڑیے کی زبان سے نکلے پھر بھی نبوت کے دربار سے تصدیق ہوتی ہے، تو تصدیق کر دی گئی۔ وہ کردار کی غلطی جو ہے اس پر اس کی حقانیت غالب آ گئی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موضوع نہیں چھیڑ دیا کہ بھیڑیا بڑا برا ہوتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے،
اس کو تصدیق کر دی کہ جو اس نے پیغام دیا پیغام اس کا سچا تھا، بات اس کی سچی تھی، اس نے تجھے سچ سنایا ہے اور سچ اس نے تجھے بتایا ہے اور سچ اس نے میرا پیغام دے کر تجھے بھیجا ہے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اس دربار کا پیغام بھیڑیا دے وہ بھی سچا ہوتا ہے تو کہنے لگا ذرا ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانوروں تک کا یہ عقیدہ بن چکا تھا اور تصدیق ہو رہی تھی اس بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے تھے کہ اس کا کردار اپنی جگہ لیکن اس کی گفتار کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے جو تجھے کہا ہے اس نے سچ کہا ہے اور اس نے سچ بتایا ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں جو ماضی میں ہوا اور میں یہ بتاتا ہوں جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ یہ ہے وہ علم غیب شریف کا کمال جس کی وجہ سے اندھیروں میں روشنی آئی، جس کی وجہ سے کانٹے گلاب بننے لگے، جس کی وجہ سے انسان کا دل جو کفر سے بھرا ہوا تھا وہ ایمان سے معمور ہو گیا، کفر کی سیاہی دور ہو گئی اور ایمان کا سویرا آباد ہو گیا۔ یہ محبوب علیہ السلام کا وہ کمال ہے جس کمال کو یہودی دیکھتا گیا، یہودیت دم توڑ گئی اور غلامی کا پٹا اس نے گلے میں ڈال دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس وقت رخصت کیا فرمایا جاؤ اب بکریوں کے پاس چلے جاؤ، تجد ایک علاقہ نامے کا تجد وفرہا، یہ مواہب کی روایت کے مطابق فرمایا جاؤ اب بکریوں کے پاس چلے جاؤ، وہی کام کرو، آتے جاتے رہنا، پڑھتے رہنا، سیکھتے رہنا، جاؤ اب میں تمہیں بھیڑیے کے کردار پر بھی بتاتا ہوں۔ اور علاقہ نامے تجد وفرہا، جس بھیڑیے نے تجھے پیغام دیا ہے میرا، پیغام دینے سے پہلے جو بھی تھا وہ تھا، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے جانے تک وہ پورا پہرے دار بن کے کام کرتا رہے گا۔ تجد وفرہا ایک معنی یہ ہے کہ بھیڑیں سلامت ہوگی، بکریاں بالکل ٹھیک ہوں گی، وہ بھیڑیا کوئی دغا نہیں کرے گا، کوئی بکری نہیں اٹھائے گا، اس کو اب یہ نسبت عظمت حاصل ہو گئی ہے، اس کا کردار بھی بھیڑیوں والا نہیں رہے گا، وہ بھیڑیا ہو کے میری عدالت کے سامنے بھیڑیا ہو کے بکریوں کی نگرانی کرے گا، وہ کرتا رہے گا۔ اور تجد وفرہا کا دوسرا معنی ہے اب جاؤ بکریاں پہلے سے کئی گنا زائد ہو چکی ہوں گی۔ دیکھیے یہ ہے ایک اللہ کی تقسیم، عظمت آ جائے تو کسی حیوان میں آ جائے اور چلی جائے تو کسی انسان سے چلی جائے، وہ بھیڑیا ہو کے ایسی عظمت تک پہنچ گیا اور ایک انسان ہو اور وہ محروم رہے۔ وہ جانور تو یہ جان گیا مخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، کہ ما کانا کو بھی جانتے ہیں اور ما یکون کو بھی جانتے ہیں، تو اس بندے کو کیا کہوں جو انسان بھی ہو، عقل بھی رکھتا ہو، حیوان ناطق عقل کی پاور پاس موجود ہو اور آج تک مقام مصطفیٰ علیہ السلام سے بے خبر ہو، کیا اس بندے کو اس بھیڑیے کے ساتھ ملایا جا سکتا؟ بمصطفیٰ برساں کیشرا کے دین ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بولحبیس۔ اقبال کہنے لگے محبوب علیہ السلام کی پہچان آ گئی تو دین آ گیا، اور اگر یہ نہیں آئی تو پھر بولحبی ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ بولحبی ہے۔ اب ادھر بھیڑیے کو یہ پہچان آ گئی تھی اور ادھر آج ایک انسان کو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور پھر بھی شک کرتا رہتا ہو کہ ایک پاؤ علم تھا یا ایک شیر تھا یا ایک شیر اور ایک چھٹانک تھی۔ یہ ترازو لگائے ہوئے ہیں نبوت کے علم کو تولنے کے لیے۔ نبوت ہوتی وہ ہے جو عقل کے ترازو پہ تولی نہیں جاتی، وہ خرد کی رسیوں میں باندھی نہیں جاتی، اب تار کے احاطوں میں وہ سماتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو مقام یہ دیا ہے جہاں عام انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت وہ بھیڑیا چلا گیا، وہ یہودی چلا گیا، اب یہودی نہیں تھا، صحابی تھا۔ انقلاب برپا ہو گیا، خبر علم غیب کی وجہ سے انقلاب برپا ہو گیا، واپس پہنچا، بکریاں دیکھ کر خوش ہوا کہ یہ نگہبانی کی ہے اس انسان نے، آج دنیا کے ان درندوں خونخوار بھیڑیوں کو میرے محبوب علیہ السلام کا یہ دین پیغام دے رہا ہے کہ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھیڑیوں کو بھی عدالت کا پیکر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے خود بھیڑیے بھی نگہبان بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیر اور بکری کا آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آج جو انسان کی حقوق کی بات کر کے منافقت کرتے ہیں اور انسانوں کا خون بہاتے ہیں، ان سے بڑا کون منافق ہوگا؟ اتنے بڑے بدکار منافق
کس نے جگ میں دیکھے ہیں کتوں کا منہ چومنے والے قتل کرے انسانوں کا؟ وہ امریکہ کے خون خار بھیڑیے انسان کا خون بہاتے ہوئے تو شرماتے نہیں، اور کتوں کے منہ چوم کے کہتے ہیں کہ ہم حقوق کے نگران ہیں۔ یہ ہے حقوق کا بیان جو مدینہ شریف کے اس کھیت کے اندر اور پہاڑوں کے درمیان بھیڑیا بھی لوگوں کو بتا رہا تھا۔ محترم سامعین حضرات، جس وقت وہ صحابی کلمہ پڑھ کے جو پہلے یہودی سے صحابی بن کے چلے گئے، اب دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ موضوع یہ شروع ہو گیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے وہ راز منکشف کر دیے۔ فرمایا اوشک الرجل ان یخرج من بیتہ لا یرجع حتی، فرمایا یہ قریب و زمانہ آ جائے گا کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا، گھر سے نکل کے جب واپس لوٹے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا حتی یحدثہ نعلہ وصوتہ بما احدث اہلہ بعدہ، فرمایا میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ انسان اپنے گھر سے نکل کے جائے گا، واپس لوٹنے پر اس کے جوتے اور اس کی چھڑی اس کو وہ خبریں دیں گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کام کیے ہوں گے۔ حتی یحدثہ، اس سے بیان کریں گے، نہ لاہو اس بندے کے جوتے، وصوتہ اس کا کوڑا، اس کی چھڑی، کس چیز کو بیان کریں گے؟ بما احدثہ اہلہ بعدہ، کہ جب وہ سفر پہ نکلا تھا اس کے نکل جانے کے بعد اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا، یہ جاسوسی اس بندے کے جوتے بھی کریں گے، اس کی چھڑی بھی کریں گے۔ اب اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ گھنٹوں بعد کے مستحق ہیں، بڑے دو یہاں پر مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قدر سائنسی ترقی ہو جائے اور ایجادات یہاں تک پہنچ جائیں کہ یہاں تک جوتے جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو جائیں گے، اور چھڑیاں کہ انسان چلا جائے گا اور پیچھے اس کے جوتے جو پڑے یا جو زیر استعمال ہے اور اس کی چھڑی، اس کے اندر ایسا نظام فیڈ ہوگا کہ گھر میں جو بات ہوئی ہے اس کو پتا چلتا رہے گا، جو گھر میں آیا ہے اس کا پتا چلتا رہے گا، جو کچھ واقعہ ہوا ہے اس کا پتا چلتا رہے گا۔ اتنا زیادہ یہ یعنی آگے معاملہ بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا یہ مفہوم ہے کہ خود بخود قرب قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر ایسا نظام دے دے گا، جس طرح آج حجر اسود کے اندر ایک نظام ہے، اگرچہ بظاہر بے جان لگتا ہے، لیکن جس نے چوما ہے یا ہاتھ لگایا ہے یا دور سے سلام کیا ہے، قیامت کے دن ہر ایک کا نام لے کے وہ پکارے گا۔ تو ایسے ہی ان جوتوں کے اندر اور چھڑیوں کے اندر ایک چیز آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے علوم کا اظہار فرما دیا ہے۔ اب دو باتیں ہیں جو بھی لوگ اس میں محبوب علیہ السلام کے علم غیب کی عظمت نظر آ رہی ہے، وہ زمانہ کہ جو جب ابھی ایجادات میں سے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس وقت یہ فرمان کہ یہاں تک ترقی ہو جائے گی، یہاں تک انسان آگے بڑھ جائے گا اور یہاں تک نظام آ جائے گا، یہ محبوب علیہ السلام کے علم کی بلندی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر باقی جو دوسرا نظام ہے اور ہمارا اس میں زیادہ یقین ہے، وہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قرب میں میری امت جب غالب آئے گی تو کس بنیاد پر؟ تو میں ہر شجر و حجر میری امت کا سپاہی بنے گا، یہاں تک کہ پتھر بولیں گے ایھا المسلم تعال ھذا یہودی من ورائی فاقتل ہو، اے مسلمان آ یہ یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کر دو۔ پتھر بولے گا تو اس میں کسی نے کمپیوٹر نہیں نصب کیا ہوگا، وہ اللہ کی قدرت سے بولے گا، وہ بالخصوص ڈائریکٹ۔ تو یہی انداز جو ہو سکتا ہے، تو اس بنیاد پر میرے محبوب علیہ السلام نے جو خبر دی ہے تو یہ بھی کوئی کم علم کی خبر نہیں ہے، یہ بھی وہ خبر ہے کہ جس کو کروڑ سال کی ریسرچ بھی نہیں پا سکتی تھی، میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت دیکھ کے بتا دیا ہے۔ اور پھر مطلب کیا تھا کہ میری امت کی جرأت، جسارت اور غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب پتھر یہودیوں سے نفرت کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن دوستی کر رہا ہو؟ پتھر جب جاسوسی کرے اٹھو یہ یہودی چھپا ہوا ہے اس کو مارو، اور مومن اس کے ساتھ معانقے کر رہا ہو، اور پھر مومن شب معراج کو جا کے اسرائیل کے وزیر خارجہ سے مذاکرات کر رہا ہو، کتنا کڑوا مرحلہ ہے۔ اس پر غیرت پاکستان پر کتنا بڑا حملہ کیا گیا کہ پاکستان کا وزیر ہو، اور وہ رات بالخصوص یہودیوں کی شرارت ہے کہ وہ رات چنی جس میں محبوب علیہ السلام نے وہاں سے سفر معراج کا آغاز کیا تھا، مکہ شریف سے اقصیٰ پہنچے اور وہاں سے آگے پہنچے،
उस रात को दोस्ती के मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया गया, और ये किसी को ख्याल ही नहीं आया। एक तो दोस्ती हराम है, और दूसरा फिर उस रात में महबूब अलैहिस्सलाम की खबरें ये आज भी हमारे लिए मिसल राह है। फरमाया ये तो पत्थर भी उपकार उठेंगे, आओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पकड़ पकड़ के इनको कत्ल करते जाओ। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के उलूम का ये अंदाज है कि आपने हर जिहत में अपने उलूम का इजहार फरमाया है, और वो हमें अकीदे के लिहाज से भी फायदा दे रहे हैं और अमल के लिहाज से भी फायदा दे रहे हैं। दुनिया में भी हमारे लिए मिसल राह है, और यही अकीदे और यही खबरें फिरदौस में भी चरागाह का काम देंगे। आज की किस्त की आखिरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जैश उसरा यानी ग़ज़वा तबूक उसकी तैयारी का वक्त था। हजरत सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1000 दिनार लेके आ गए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने वो पैसे अपनी झोली में रख लिए। फजाला यक़लिबुहा, इस तरह हाथ डाल के उनको पलट रहे थे। ये पैसे मैंने आगाज में बयान किया कि कितना कभी है, लेकिन जब दीन के लिए आ जाए तो फिर इसको वो तलियां, वो हाथ लगते हैं कि जिनके कदमों की तलियों को भी अर्श चूमता है। अब उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने नफरत से नहीं देखा कि क्या लेके आ गए हो मेरे पास दुनिया, नहीं, जो दुनिया दीन के लिए है वो दुनिया भी दीन ही है। अपने हाथ से उस पैसे को जब पलट रहे थे, और फिर ये भी देख इसमें मौजूद है, वो महबूब अलैहिस्सलाम जो दो जहां से बेनियाज हैं, इस लिहाज से कि जब फरिश्ता भेजा गया था, चाहो तो उहद पहाड़ हम सोने का बनाएंगे और मोबाइल साथ होगा, जहां चाहोगे वहां वो चल के साथ जाएगा, जिसको जितना चाहोगे दे दो। उस वक्त ये फरमा दिया, नहीं मैं, ऐ अल्लाह, मैं बादशाह नबी नहीं बनना चाहता, मैं आब्द नबी बनना चाहता हूं। इतना बड़ा मर्तबा और हैसियत, इसके बावजूद अब पैसे को धक्का नहीं दिया, उसको कबूल कर लिया कि चाहूं तो बहुत सोने का बन सकता है, मगर ओहद सोने का वो हैसियत नहीं रखता जो उस्मान गनी के खून पसीने की कमाई हैसियत रखती है। ओहद सोने का मुस्तहक कर दिया, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िन्नूरैन की कमाई को कबूल फरमा दिया। उस वक्त हाथ में जब पलट रहे थे तो उस वक्त ये फरमाया, सहाबा मौजूद हैं, तो मैं सुन लो, मा दर्रा उस्माना मा आमिला बाद हाजा, आज के बाद मेरा उस्मान जो कुछ करता रहे इसका कोई काम इसको नुकसान नहीं दे सकेगा। मा दर्रा उस्माना मा आमिला बाद हाजा, ये जो करें इनको खुली छुट्टी है, जो करें इनको आज के बाद के किसी काम का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए कौन गारंटी दे सकता है ऐसी, जिसको पता ही ना हो कल इस्तेमाल तो है ना कि बंदा इस्लाम से फिर जाए, इस्तेमाल तो यह भी है कोई मुर्तद हो जाए, इस्तेमाल तो यह है कि किसी बहुत बड़े कबीरा गुनाह में आ जाए। तो दो कहते हैं, या तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मुझे आखिरी सांस तक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार नजर आ रहा है, इतना शुस्ता होगा, इतना शाइस्ता होगा, इतना पाक होगा कि ईमान भी बाकी रहेगा, ईमान की बुलंदियों वाले काम भी हर वक्त बाकी रहेंगे। फिर भी इल्म गैब है। और दूसरे बुनियाद पर अगर कोई मामूली सी कोताही, कोई कबीरा तो नहीं, मामूली सी लग़ज़श अगर कोई हो भी जाएगी, तो महबूब अलैहिस्सलाम हशर की कलम को देख रहे हैं, हशर के कलम के फैसले को देख रहे हैं कि जिस वक्त मामूली सी गलती पर बात को पकड़ लिया जाएगा, मैं देख रहा हूं मैदान हशर में हज़रत उस्मान गनी की तरफ वो कलम नहीं बढ़ेगा, और अल्लाह तबारक व तआला की हां इनका कोई अमल काबिल मुआखज़ा नहीं होगा। इस वास्ते इन्होंने 2 बार मुझसे जन्नत को खरीद लिया है। एक वक्त जब बीरे रूमा एक ही मीठा कुआं था, उसको खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, और दूसरा आज जब दूर जाना है और बड़े लश्कर के लिए अखराजात की जरूरत है और ये इतने दिनार लेके आ गए हैं, मैंने इनको जन्नत बेच दी है। इनके सामने बाकायदा लफ्ज़ है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, इस तरह उस्मानुल जन्नत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतैन, लोगों हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से 2 बार जन्नत को खरीदा है। जिसके पास कुछ ना हो वो बेच क्या सकता है? 2 बार जन्नत को खरीदा है तो 2 अजर है, ताकीद है दूसरी बार में, तो पता चला उनके हाथ में जन्नत है। बेचना चाहे तो बेच दे, देना चाहे तो दे दे, जिस तरह को दाखिल करना चाहे वो दाखिल कर दे। उनको खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ये इख्तियार अता फरमा रखा है। अब दस्तरस कितनी है, अपना जन्नती जो होगा
اس کی جنت کتنی بڑی ہے؟ یہ جتنی دنیا ہے اس کے ساتھ مزید 10 بار اور دنیا ملا کے 11ویں پوری کرے تو یہ ادنا جنتی کی جنت ہے. اور کتنے لوگ جنتی ہیں اور کتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں اس محبوب علیہ السلام کی حکومت کا اندازہ تو کرو جن کے ایک شعبے میں اتنا کچھ آیا ہوا ہے. محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.